اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، تو لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو اس طرح ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی کا قبول کر لیتا۔ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ ایک تاجر تھے اور ان کا بیان ہے، اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے۔ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا اور وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منی میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا
اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ حضرت زید واحد صحابی تھے
جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔